یہ کہانی کسی بادشاہ، شہزادے یا جادوئی دنیا کی نہیں۔ یہ کہانی ہم جیسے عام لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی جو روز جیتے ہیں، روز ہارتے ہیں، اور اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل جیت ہوتی کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو سب کچھ پا کر بھی خالی تھا، اور ایک ایسے انسان کی جو خالی ہاتھ ہو کر بھی امیر تھا۔ دریائے نیل کے کنارے ایک بڑا شہر آباد تھا، شہر زرقان۔ یہ شہر تجارت، دولت اور چمکتی ہوئی زندگی کے لیے مشہور تھا۔ یہاں ہر شخص کے چہرے پر ایک دوہرا نقاب ہوتا تھا، ایک وہ جو دنیا کو دکھاتا تھا، اور ایک وہ جو دل کے اندر چھپا ہوتا تھا۔ اسی شہر میں رہتا تھا کامل زرگر۔ کامل زرگر شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ سونے کی دکانیں، چاندی کے گودام، زمینیں، خادم، محافظ، اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کا خواب ایک عام انسان دیکھتا ہے۔ مگر ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، سکون۔ رات کے وقت جب سارا شہر سوتا، کامل کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا، اور ایک انجانا خوف اس کے دل میں اتر جاتا۔ مگر یہ سب چھن گیا تو یہ سوال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی شہر کی گلیوں میں ایک فقیر رہتا تھا، بابا نور۔ پرانے کپڑے، ننگے پاؤں، ایک چھوٹی سی لاٹھی، اور ایک مسکراہٹ جو دل تک اتر جاتی تھی۔ بابا نور روز فجر کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر دعا کرتا، اور پھر شہر کی گلیوں میں نکل جاتا۔ مگر وہ فقیر دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ مانگتا کم اور دیتا زیادہ تھا۔ دعا، تسلی، امید۔ لوگ اس کے پاس اپنے دکھ، خوف اور پریشانیاں لے کر آتے، اور بابا نور صرف اتنا کہتا: جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ ایک دن قسمت نے کامل زرگر اور بابا نور کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ کامل اپنی سواری میں بیٹھا جا رہا تھا کہ اس کی نظر بابا نور پر پڑی، جو سڑک کے کنارے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کامل نے طنزیہ انداز میں کہا: بے فقیر، ساری عمر مانگتے رہو گے، کچھ کمانے کا خیال نہیں آیا؟ بابا نور نے سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت نہیں، رحم تھا۔ وہ بولا: بیٹا، میں وہ نہیں مانتا جو ختم ہو جائے، میں وہ مانتا ہوں جو بڑھتا جائے۔ کامل ہنسا اور سواری آگے بڑھ گئی، مگر بابا نور کے الفاظ اس کے دل میں اتر چکے تھے۔ چند مہینوں بعد شہر زرقان میں ایک عجیب بحران آیا۔ بازار بیٹھنے لگے، سودے ٹوٹنے لگے، اور کامل زرگر کی دولت رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ وہ جو کل تک لوگوں کو وقت نہیں دیتا تھا، آج خود وقت سے ڈرنے لگا تھا۔ راتیں جاگتے گزرتی اور دن خوف میں۔ کسی پریشانی میں ایک دن وہ دریا کے کنارے جا پہنچا جہاں بابا نور بیٹھا تھا۔ کامل نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا: تم خوش کیوں ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ بابا نور مسکرایا: اور تم پریشان کیوں ہو جبکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے؟ بابا نور نے کامل کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا: بیٹا، دولت اگر دل کی غلام نہ بنے تو نعمت ہے، اور اگر دل اس کا غلام بن جائے تو عذاب ہے۔ تم نے ساری عمر چیزوں کو جمع کیا مگر خود کو کھو دیا۔ یہ بات کامل کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی بار اس نے اپنے اندر جھانکا اور وہاں صرف خوف، لالچ اور تنہائی دیکھی۔ اگلے دن کامل کی باقی بچی ہوئی تجارت بھی تباہ ہو گئی۔ دوست منہ موڑ گئے، رشتہ دار دور ہو گئے، اور محل ویران ہو گیا۔ اب کامل وہی شخص بن چکا تھا جسے وہ کبھی حقیر سمجھتا تھا۔ ایک رات وہ بابا نور کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خالی ہو گیا ہوں، وہ بولا۔ بابا نور نے کہا: نہیں، اب تم بھرنے کے قابل ہوئے ہو۔ بابا نور نے کامل کو خدمت کا راستہ دکھایا۔ کامل نے دریا کنارے ایک چھوٹا سا کھانا بانٹنے کا مرکز بنایا۔ شروع میں لوگ حیران تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دل بدلنے لگے۔ کامل کے چہرے پر وہ سکون آ گیا جو سونے سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ کچھ سال بعد بابا نور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شہر میں پہلی بار ایک فقیر کی قبر پر دیے جلائے۔ کامل آج بھی اسی دریا کنارے بیٹھتا ہے اور آنے والوں سے کہتا ہے: میں نے سیکھا ہے کہ اصل امیری دل کے سکون میں ہے، نہ کہ ہاتھوں کی بھرمار میں۔ اخلاقی سبق: جو انسان صرف جمع کرتا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، اور جو بانٹتا ہے وہی حقیقت میں امیر ہوتا ہے۔